پانچ لائن کے معزز دوستو السلام علیکم۔ بھارتی فضائیہ کا جنگی طیارہ تباہ، پائلٹ لاپتہ۔ بحیرہ عرب میں تباہ ہونے والے بھارتی طیارے کو کس نے نشانہ بنایا اور بھارتی میڈیا اپنی عوام کو کیا بتا رہا ہے، آج ہم آپ کو اسی کی تفصیل بتائیں گے۔ جبکہ بھارت کو ایشیا کا کرپٹ ترین ملک قرار دے دیا گیا، جس پر مودی کی اصلیت واضح ہو گئی۔ بھارت کو چین سے پنگا مہنگا پڑ گیا، معیشت ڈوب گئی۔ ہمسایہ ملک بھارت کن کن مشکلات میں گھر چکا ہے۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال پر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ دوستو، ہمسائے ملک بھارت میں اکثر جنگی طیارے گرنے کے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں، جو بھارتی فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے پول بھی کھولتے ہیں۔ رواں سال میں اس قسم کے بیشتر واقعات سامنے آ چکے ہیں۔ تاہم گزشتہ روز کی ایک اہم خبر کے مطابق بھارتی فضائیہ کا MiG-29 طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، جبکہ سب سے حیران کن خبر یہ ہے کہ طیارے کا ایک پائلٹ لاپتہ ہو چکا ہے، جس کی تلاش جاری ہے۔ طیارے کے دوسرے پائلٹ کو تلاش کر لیا گیا۔ بھارتی بحریہ کے مطابق MiG-29 بحیرہ عرب پر حادثے کا شکار ہوا۔ روسی ساختہ بھارتی نیوی کا طیارہ MiG-29 کے ٹرینرز ایئر کرافٹ تھا، جو صبح اپنے معمول کے مشن پر تھا کہ حادثے کا شکار ہو گیا۔ تباہ ہونے والے ڈبل سیٹر جنگی طیارے نے بھارتی ایئر کرافٹ کیریئر کراماتی دیا سے اڑان بھری تھی اور چند گھنٹوں بعد حادثے کا شکار ہوا۔ طیارے کا حادثہ کیسے پیش آیا، اس پر تحقیقات کروانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ابھی تک اس ضمن میں بھارتی فضائیہ کی جانب سے طیارہ گرنے کی وجہ بھی نہیں بتائی گئی۔ بھارتی وزارت دفاع کی جانب سے واقعے کی انکوائری کا حکم دے دیا گیا ہے، جبکہ اندر کی ایک خبر کے مطابق بھارتی طیارے کو چین کی جانب سے نشانہ بنایا گیا اور اس کی خبر بھارتی فوج اور حکومت کو ہو چکی ہے۔ تاہم شرمندگی سے بچنے کے لیے بھارتی فوج نے اس قسم کا کوئی بیان نہیں دیا۔ رواں سال بھارت کا تیسرا MiG-29 تباہ ہوا ہے۔ 8 مئی کو بھی بھارت کا ایک طیارہ تباہ ہوا تھا۔ بھارتی فضائیہ کا ایک لڑاکا طیارہ پنجاب کے ہوشیار پور میں گر کر تباہ ہوا۔ گر کر تباہ ہونے والا طیارہ MiG-29 ہی تھا۔ گزشتہ سال بھی بھارت کے کئی جنگی طیارے تباہ ہوئے۔ فروری اور مارچ کے دوران بھارتی ایئر فورس کے مجموعی طور پر 10 لڑاکا طیارے تباہ ہوئے تھے، جن میں سے 2 کو پاکستانی فضائیہ کے شاہینوں نے مار گرایا تھا۔ دوستو، رپورٹس کے مطابق بھارتی حکومت اسلحے کی خریداری پر اربوں ڈالر خرچ کرتی ہے۔ اس کے باوجود بھارتی فوج اسلحے کی کمی کا رونا روتی رہتی ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ برس 27 فروری کو جب پاکستان نے بھارتی طیارے کو گرا کر بھارتی پائلٹ ابھینندن کو گرفتار کیا تھا، اس وقت بھارتی فضائیہ نے اپنے ہی Mi-17 ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنا دیا تھا۔ ابتدا میں بھارتی سرکار اس پر جھوٹ بولتی رہی، لیکن بعد میں اعتراف کر لیا۔ گزشتہ برس ماہ اکتوبر میں بھارتی فضائیہ کے چیف راکیش کمار نے اس بات کا اعتراف کیا کہ 27 فروری کو ان کا ہیلی کاپٹر Mi-17 حادثے کا شکار نہیں ہوا تھا، بلکہ اسے میزائل سے نشانہ بنایا گیا اور یہ میزائل بھارت کی ہی عقل مند فضائیہ کی جانب سے داغا گیا تھا۔ اس حوالے سے تحقیقات بھی مکمل ہو چکی ہیں اور تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ ہیلی کاپٹر خود بھارتی فوج نے غلطی سے گرایا، جس کے نتیجے میں بھارتی ایئر فورس نے مقبوضہ کشمیر کے سری نگر ایئر بیس کے سینئر ترین ایئر آفیسر کمانڈر کو عہدے سے فارغ کر دیا ہے۔ ایئر آفیسر کمانڈر کے خلاف تحقیقات چل رہی ہیں۔ 27 فروری کو پیش آنے والے واقعے میں بھارتی ایئر فورس نے خود ہی اپنے Mi-17 ہیلی کاپٹر کو میزائل سے تباہ کر دیا تھا اور یہ اسی افسر کی غلطی تھی۔ ابتدائی انکوائری رپورٹ میں یہ بات بھی واضح ہوئی کہ بھارتی ایئر فورس کے افسر کو اس لیے ہٹایا گیا کہ اس کی نگرانی میں یہ حادثہ پیش آیا۔ واقعے کے دوران بھارتی ایئر فورس کی متعدد غلطیوں کی بھی نشاندہی ہوئی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ایئر ٹریفک کنٹرول نے اس وقت ہیلی کاپٹر کو واپس بلایا جب راجوری کے نوشہرہ سیکٹر میں بھارت اور پاک فضائیہ کے درمیان جنگ ہو رہی تھی۔ ہیلی کاپٹر کو واپس بلانے کی بجائے محفوظ زون میں بھیجا گیا ہوتا تو یہ حادثہ پیش نہ آتا۔ دوستو، اگر آپ کو یاد ہو تو 27 فروری کو پاکستان نے بھارت کے 2 جنگی طیارے گرائے تو اسی وقت بھارت نے اپنا روسی ساختہ ہیلی کاپٹر پاکستان کا طیارہ سمجھ کر گرا دیا تھا۔ اس حادثے میں بھارتی فضائیہ کے 6 افسر ہلاک ہو گئے تھے۔ گزشتہ برس ستمبر کے مہینے میں بھارتی فوج کو مزید ایک ایئر کرافٹ کا نقصان اٹھانا پڑا۔ بھارتی ریاست کرناٹک کے ایک علاقے میں بھارتی ایئر فورس کا ڈرون گر کر تباہ ہوا تھا۔ بھارت نے ڈرون کو آزمائشی بنیادوں پر اڑانے کا دعویٰ کیا اور کہا کہ آزمائشی بنیادوں پر اڑانے والا ڈرون تباہ ہوا ہے۔
रुस्तम 2 ड्रोन के तबाह होने से भारतीय फिजाइया का मोराल डाउन हुआ। 25 सितंबर को भारतीय फिजाइया का तैयारा MiG-29 गिरकर तबाह हुआ। भारतीय मीडिया का कहना था कि ये तैयारा तबाह तो हुआ है, लेकिन दोनों पायलट्स महफूज हैं। इन वाक़यात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारतीय फौज कितनी काबिल और पेशावर है। भारतीय फौज के साथ साथ भारतीय हुकूमत को भी आलमी रुसवाइयों का सामना है और आए रोज़ मोदी और उसके भारत के हवाले से ऐसी खबरें सामने आती हैं जिनको सुनने के बाद भारतीय अवाम की काबिलियत का इल्म हो सकता है। गुज़श्ता रोज़ भी एक ऐसी ही खबर सामने आई जिसके मुताबिक बदउनवानी का जायजा लेने वाले आलमी इदारे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भारत को एशिया का करप्ट तरीन मुल्क करार दे दिया है। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बरे-आज़म एशिया में सबसे ज़्यादा 39% बदउनवानी भारत में पाई जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक 46% भारतीय सरकारी इदारों में काम करवाने के लिए रिश्वत दी जाती है, जो कि एशिया में सबसे ज़्यादा शरह है। रिश्वत अदा करने वाले लोगों ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को बताया कि रिश्वत दिए बगैर भारत में कोई काम नहीं होता। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक 17 एशियाई ममालिक के 20,000 अफराद से सर्वे किया गया, जिससे मालूम हुआ कि सबसे कम रिश्वत सताने वाले ममालिक में जापान और मालदीव शामिल हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब भारतीय हुकूमत की कोरोना पॉलिसी भी फेल हो गई। कोरोना से भारतीय सड़कों पर मरने लगे और मोदी सरकार बौखला गई। भारत में कोरोना वायरस के केसेस में होशरुबा इजाफा हो रहा है। अब तक भारत में लाखों कोरोना के मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि हलाकतों की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है। मोदी सरकार की नाअहली की वजह से भारत में लोगों की अक्सरियत सड़कों पर ही दम तोड़ चुकी है, जबकि भारत में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 44,376 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। भारतीय वजारत सेहत के मुताबिक भारत भर में गुज़श्ता एक दिन में कोरोना वायरस के बाइस 481 अमवात हुई हैं। 1 अरब से ज़ायद आबादी वाला मुल्क भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेज़ी से इजाफे वाले ममालिक में फहरिस्त में दूसरे नंबर पर मौजूद है। भारत में इस मूजी वायरस से 1,34,743 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इस मूजी वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 92,22,216 हो चुकी है। भारतीय इंतजामिया की नाअहलियों ने मोदी को कहीं का नहीं छोड़ा और आए रोज़ अजीबो गरीब खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। इस हवाले से आपकी राय क्या कहती है? कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी आगाह कीजिएगा। पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए दीगर दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।